بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الدرس الحادی والعشرون الامانہ 21واں درس امانت کا بیان۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، امانت یہ کیا ہے؟ امانت یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو کوئی چیز سامان دے اور مثلاً وہ سفر پہ جا رہا ہے اور کہے کہ جب میں واپس آؤں تو یہ سامان ہمیں لوٹا دینا، یا شہر میں رہتا بھی ہو کوئی چیز کوئی کسی کو دے اور کہے میں جب ضرورت مجھے ہو ہمیں لوٹا دینا، اگر وہ لوٹا دیتا ہے ہو بہو وہی سامان جو اس نے لیا ہے، گویا کہ اس نے امانت ادا کر دی۔ لہٰذا اس دنیا میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی امانت، جان اللہ تعالیٰ کی امانت، مال اللہ تعالیٰ کی امانت، دین اسلام اللہ تعالیٰ کی امانت، اور اسی طرح پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہمارے گردنوں میں امانت ہے۔ لہٰذا قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان خیر من استأجرت القوی الامین، کہ یقیناً آپ نے جس کو اجرت پہ لیا ہے وہ دو خوبیاں اس کے اندر ہیں، ایک تو وہ قوت والا ہے اور ایک امانت والا ہے۔ لہٰذا قوت اور امانت اس دنیا میں کسی بھی کام کے لیے بڑی اہم ہے، ملک چلانے کے لیے، حکومتیں چلانے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، شریعت کو چلانے کے لیے، شریعت پر عمل کرنے کے لیے میرے بھائی یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح تمام نبیوں نے اپنے اپنے وقت کے قوم سے کہا کہ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، جو اللہ نے مجھے دین دیا ہے میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امانت یہ کسی بھی قوم کی ترقی کا سبب ہے، کسی بھی قوم کو اونچا لے جاتا ہے امانت کی وجہ سے، اور قوم امانت سے عاری اور خالی ہو جاتی ہے تو وہ قوم بہت انحطاط کا شکار ہو جاتی ہے۔ جبریل امین کو بھی اللہ رب العالمین نے لفظ امین کا خطاب دیا، لقب امین کا خطاب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو روح امین لے کر نازل ہوئے ہیں، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والے ہو جائیں۔ یہاں جبریل امین کو روح الامین کا خطاب دیا گیا میرے بھائی۔ اور جب ابو سفیان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرقل نے پوچھا کہ تم کو کس بات کا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی حکم دیتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا دیتا ہے، پاک دامنی کا دیتا ہے، وفائے عہد کا دیتا ہے، امانت کا دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی، اور قرآن کریم نے ان لوگوں کا ذکر سورۃ المؤمنین میں فرمایا، ان لوگوں کی صفات جو کامیاب ہو گئے اور جنہیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں ڈرتے ہیں اور خشوع و خضوع برتتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر سوائے بیویوں کے اور باندیوں کے وہ لوگ ایسے ہیں جن پر ان پر ملامت نہیں ہوگی۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور ان باتوں کے علاوہ کوئی غلط اور حرام طریقے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو وہ لوگ سرکشی کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد وفائی کرتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین نے اس کے بعد بھی کچھ صفتیں گنائی ہیں۔ تو امانت کیا ہے؟ امانت ہمارے اندر یہ ہے کہ امانت جب ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا قیامت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کیف اضاعتها، وہ کیسے ضائع ہوگی؟ قال اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام اس کے غیر اہل کو دے دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ کسی کو اگر امام بنا دیا جائے اور اسے قرآن یاد نہیں، صحیح سے قرآن یاد نہیں، کسی کو اگر کوئی منصب دیا جائے اس کا حقدار نہیں، تو قیامت آ جائے گی۔ یہ ضائع کرنا ہے امانت کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جو وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جو امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دو۔ اور جو لوگ راز کو ضائع کرتے ہیں اس کی مذمت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من اعظم الامانت عند اللہ یوم القیامہ، سب سے بڑی امانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن یہ ہے، الرجل یفضی الی امرأتہ وتفضی الیہ، مرد عورت کے پاس جائے، عورت مرد کے پاس، ثم ینشر سرہا، پھر دونوں راز کو ظاہر کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو امانت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔